اب آپ مجھے بتائیں، یہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بچیاں گئیں اس میں صرف بچیوں کی غلطی ہے؟ نہیں، اس میں تو ہماری بھی غلطی ہے، اس میں تو ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھایا۔ یہ جو موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے بات کرتی ہیں، یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمان عورتیں؟ یہ جنہیں میاں دوپٹہ بھاری لگتا ہے؟ ارے ذرا غور تو کرو آپ۔ یہ مرد کی نماز ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ پورے نہیں اٹھائے گی، وہ صرف یہاں ہاتھ ہوں گے اس کے، اٹھائے گی اور باندھ لے گی یہاں پر اللہ اکبر۔ کیوں؟ مرد کی نماز الگ، عورت کی نماز الگ۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، لہٰذا اللہ نے مرد کا طریقہ الگ کر دیا، عورت کا طریقہ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے مرد کا طریقہ الگ ہے، عورت کا طریقہ الگ ہے۔ مرد کا حج الگ، عورت کا حج، جلدی بولو، حج الگ۔ یہ ویڈیو کال پہ ساری رشتہ داروں سے بات کرنے والی یہ عورت مسلمان ہے صحیح معنوں میں؟ یہ مومنہ ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہا میری بیٹی فاطمہ کل عید ہے، چاند دیکھ لیا کیا آپ نے؟ سب نے چاند دیکھا۔ ابا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ اور میری فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا ابا کیوں نہیں دیکھا میری بیٹی؟ عرض کی میرے ابا جان جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے اسے فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ ردائے نزاہت پہ ردائے نزاہت پہ مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ علی اپنے گھر آئے، علی کہتے ہیں میری جب شادی ہوئی میری بہنوں کو سنا دینا اور آپ بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھانا۔ یہ بات بیویوں کو نہیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھانا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، جب میں گیا اللہ اکبر، کہتے ہیں رونے لگا فاطمہ کو دیکھ کے، مجھے دیکھ کے وہ بولی آپ کیا شادی سے خوش نہیں ہیں جو روتے ہیں؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کے بولا نہیں فاطمہ بات یہ نہیں ہے، حضور نے بڑا احسان کیا، پہلے تو مجھے پال کے احسان کیا، پھر آپ کا ہاتھ دے کے احسان کیا، بڑا کرم کیا۔ روتے کیوں ہیں؟ کہ روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کوئی بھی لڑکی ہو دل میں ارمان رکھتی ہے حسرت کہ جب وہ دلہن بنے تو 2-3 جوڑے کپڑے پہنے ہو، اچھا کپڑا اس کے پاس ہو، اچھے کپڑے پہنے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ تو کوئی شکن نہیں، مگر آپ کے سر پہ جو دلہن بنی ہے تو جو چادر آپ کے سر پہ ہے اس پہ 17 پہمد ہیں، چہرے پہ کوئی شکن نہیں۔ بس یہی سوچ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ آگے بڑھی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بولی میرے سرتاج، میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا۔ اچھا یہ حدیث میں نے رمضان کی 21ویں تاریخ کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی کہ حضرت علی اپنے گھر آئے۔ کہاں آئے بولو؟ اپنے گھر آئے۔ کہتے 15 دن کے بعد تقریباً میرے دروازہ کھلا، میری بیوی نے مسکرا کے سلام کر دیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب بتائیے بہترین عورت کون ہے؟ یہ جتنے بھی خودکشی ہوتی ہے دنیا میں، اس میں 60% رول بیویوں کا لوگوں نے بتایا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے، اور میں بات ٹھیک ہے مگر بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں آئے اسے دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جائے، وہ بہترین عورت ہے نا۔ وہ کون ہے؟ جلدی بولو وہ کون ہے؟ بہترین عورت ہے۔ اب ذرا توجہ کریں میری طرف، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ ہاں سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں دروازہ میرا کھولا، فاطمہ مسکرائیں، سبحان اللہ بولو، اور مسکرا کے مجھ سے بولی اچھا آج کل کی عورتیں کیا ہے نا وہ سب کے ساتھ مسکراتی ہیں اور میک اپ کر کے بھی دوسروں کو دکھاتی ہیں، جہاں دکھانے کی ضرورت ہے وہاں نہیں دکھاتی۔ یہ بدتمیزوں سے پوچھو شادیوں کے دن میک اپ کرتی ہو، اور جس نے میک اپ کا سامان لا کے دیا بیچارے مظلوم نے، جس نے کپڑے لا کے دیے اسے وہی بنا ہوا منہ
میلا کچیلے کپڑے, وہی بغیر دھلا ہوا منہ دکھاتی ہو. شرم نہیں آتی تمہیں اس بات کی؟ تمہاری نیت آخر کس کو متاثر کرنے کی ہے؟ بھائی عورت جب میک اپ کے لیے برش اٹھاتی ہے, میک اپ کا میں نے ایک ہی ترجمہ اردو میں پڑھا ہے, یعنی کمی پوری کرنا, اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ اتنا میک اپ کرو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے. تو یہ تو ٹھیک ہے, اب وہ شادی میں جا رہی ہے تو میک اپ, اس سے پہلے کوئی میک اپ نہیں. کیوں؟ نیت کسے دکھانے کی ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بارات میں جا رہی تھی میرے ساتھ, مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں. میں نے کہا میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں, شام بھی. جب چائے پوچھ لیتی کیسے لگ رہے ہو, اب تو تم انہی لفنگوں سے پوچھو, بگڑے ہوئے لڑکوں سے پوچھو, انہی لوگوں سے جو عورتوں کو دیکھنے آتے ہیں وہ بتائیں گے تمہیں کیسی لگ رہی ہو. ان سے جا کے پوچھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو. بہترین عورت وہ ہے. کہتے ہیں وہ میری بیوی رونے لگی اور کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی ایسی شادی میں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات, مجھے تو کسی نے برگلا دیا تھا, میں اچھا خاصا پردہ کرتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ, مولا علی کہتے ہیں میں گھر میں گیا, میری بیوی نے مسکرا کے سلام کر دیا. آخری روایت بیان کر رہا ہوں, دل سے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں جب سلام کیا میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے. کہتے ہیں انہوں نے پانی پیش کر دیا. کیا پیش کر دیا؟ کیا پیش کر دیا؟ پانی. اچھا کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے پیاس نہیں, تو اندر چلی گئی. میں نے آواز دی فاطمہ ذرا باہر آئیں, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ ذرا باہر آئیں, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ ذرا باہر آئیں کھانا لائیں. کہتی آواز نہیں آئی تو میں اندر گیا, تو کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی. میں اندر گیا نا تو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہیں. چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے, یعنی ناک حضور کی طرح, ہونٹ حضور کی طرح. امی عائشہ فرماتی جس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح وہ فاطمہ, جو چلے تو نبی کی یاد آئے, بولے تو نبی کی یاد آئے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کہنے لگی مجھے افسوس ہے میرے شوہر گھر پہ آئے میں کھانا نہیں دے پائی, اس کا افسوس ہے, یہی رلایا, افسوس رلایا. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے, میرے سرتاج بس آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں کانپنے لگا اور میں قریب گیا, فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی میری طرف دیکھ کے وہ بولی میرے ابا نے کہا علی سے وہ مت مانگنا میری بیٹی جو ان کے پاس ہونا. کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا, فاطمہ دلوں کے حال جانتی تھی, میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر پھر سیدہ روئیں. میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں سیدہ؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلائے. کہتے ہیں علی میں بکھر گیا, مچل گیا, بچوں کی بھوک سے اتنا مجھے بے چینی نہیں ہوئی تھی, حضور کی بھوک سن کے بے چینی ہوئی. میں اٹھا باغ میں گیا ایک یہودی کے, میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک ڈول نکال کے دو گے پیڑ کو پانی, ایک کھجور ہم آپ کو دیں گے. کہتے ہیں مولا علی 3 بڑے بڑے ڈول نکالے, میں تھک گیا, مگر پھر حضور یاد آئے تو میں نے پھر 4تھی ڈول نکالی, پھر 5ویں ڈول نکالی, پھر 6ٹھی ڈول نکالی. کہتے ہیں میں بھوکا خود بھی تھا, سفر سے تھکا ہوا تھا, مگر 17 ڈول نکالے. اور جب کھجور مجھے ملی تو کہتے ہیں میں نے ایک کھجور کو چک کے بھی نہیں دیکھا, حالانکہ میں خود بھوکا تھا. حضور کی بارگاہ میں لے گیا, یا رسول اللہ یہ کھجور لے کے علی حاضر ہے. سرکار نے فرمایا علی تیرے بیٹے بھوکے ہیں, تیرا حسن حسین, تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہیں, ان کو لے کے نہیں گئے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے فاطمہ سے زیادہ, حسن سے زیادہ, حسین سے زیادہ, زینب سے زیادہ آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی علی سے راضی ہو جا, تو بھی علی سے. کہتے حضور پھر میرے ساتھ گئے, توجہ کرنا, میرے ساتھ گئے, تیرے گھر جا کے کھائیں گے. کھجور کی گٹھی نکال کے امام حسن کے منہ میں دے دی, امام حسین کے منہ میں دے دی. دونوں بچوں نے کھایا, نانا کو دیکھ کے روئے, ماں بھی رونے لگی. سیدہ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے میری لاڈلی, تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں کس پیغمبر کو بھلا دیا. میں آپ کو بتاؤں کسی نے آج تک کسی کو اتنا یاد نہیں کیا. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او درے یار کے جانے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. امی عائشہ فرماتی ہیں لوگ تو گٹھلی پھینک دیتے تھے کھجور کی, حضور نہیں پھینکتے تھے. جب بھوک زیادہ بڑھتی تھی گٹھلی کو چوس کے آپ پانی پی لیا کرتے تھے. پیٹ پہ پتھر بنتے تھے, ایک نہیں دو دو. تو کبھی یہ دعا نہیں کی اللہ کھانا دے دے, نہ کبھی دعا نہیں کرتے تھے حضور. اما عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور دعا کریں, فرماتے تھے اور بھی اللہ کے جو پیغمبر آئے نبی آئے وہ بھوک کی وجہ سے فاقے کی وجہ سے اللہ سے مل گئے, میں بھی مل جاؤں گا. مگر ایک دعا فرماتے تھے جب پیٹ پہ پتھر بنتے ہوتے تھے تو حضور ایک دعا کرتے تھے. وہ دعا یہ تھی, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یا اللہ میری امت, موسیٰ کی امت نے اللہ اکبر ایک دن بدھ کے دن مچھلی کھا لی برباد ہو گئی,
مگر آج ہمارے گھروں کے کھانے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی سے غافل نہیں۔ وہ رات کو ناچنے والی اور فیشن کر کے گھومنے والی سڑکوں پہ، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوست، میرے نوجوان، اللہ نے تجھے اس وجہ سے نہیں، تو نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے، میری بیٹی تو نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے، کیسے کیسے مر گئے، کیسے کیسے کو موت آ گئی۔ نیو ایئر بنانے والوں، راتوں کو ناچنے والوں، شراب پینے والوں سے کہہ دینا کس بات کا نیو ایئر، کس بات کا یہ نیا سال ہے؟ نیا سال تو اس کا آتا ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو۔